یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور 12 ربیع الاول کو حضرت عبداللہ کے گھر سیدہ آمنہ کی گود میں ہوا، جس سے تاریخ عالم ایک ایسے دور میں داخل ہو گئی جس نے نئی تہذیب و تمدن کو جنم دیا، اور جہالت و فرسودگی کے تمام آثار دیکھتے ہی دیکھتے ماند پڑ گئے۔ صنم کدہ جہاں سے شرک و الحاد اور کفر و جہالت کی تمام ظلمتیں مٹ گئیں۔ شبستان عالم میں توحید باری کی ایسی شمع روشن ہوئی جس سے تشکیک و گمراہی کے سارے اندھیرے اپنی موت آپ مر گئے اور ہر سمت اجالا ہو گئے۔ تیری محبت کی مہک سے تحریک منہاج القرآن اس صدی کی تجدیدی تحریک ہے۔ جہاں دیگر علمی و فکری میدانوں میں تجدیدی خدمات سر انجام دیں، وہیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحریک منہاج القرآن نے مسلم ثقافت کا حصہ بنا دیا۔ محبت کی مہک سے یہ زمین و آسمان آباد ہے، رحمت کی برسات آتی ہے۔ منہاج القرآن کی طرف سے جو ربیع الاول کے مہینے میں میلاد النبی کے جو فنکشن منایا جاتا ہے، جو بڑے پیمانے پر، اور جس کی شہرت اور جس کی مقبولیت نہ صرف پاکستان بلکہ ہندوستان میں بھی لوگ اس کو دیکھتے ہیں۔ تحریک منہاج القرآن شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی قیادت میں اپنے قیام ہی سے امت مسلمہ اور بالخصوص مسلمانان پاکستان کے اندر یہ شعور اجاگر کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ دنیا و آخرت کی کامیابی آقائے دو جہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جانے میں ہے۔ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب عرصہ دراز سے یہ حضور پاک کے میلاد شریف کے سلسلہ میں جو سالانہ محفل منعقد کرواتے ہیں مینار پاکستان پر، میں سمجھتا ہوں کہ یہ محفل جو ہے یہ اپنی مثال آپ ہے، اور پورے پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں حضور پاک کے پروانوں مستانوں کا یہ سب سے بڑا اجتماع ہے۔ تحریک منہاج القرآن ہر سال ماہ ربیع الاول میں فروغ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بالخصوص تقاریب کا اہتمام کرتی ہے، اور پورا ماہ ملک بھر میں مساجد اور گھروں میں چراغاں کیا جاتا ہے، محافل میلاد منعقد کی جاتی ہیں، مشعل بردار جلوس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جرمٹ میں وہ زلفوں کے ہے، جرمٹ میں وہ زلفوں کے ہے روشن۔ یہ لاہور کی ایک بہت اہم تقریب ہے، اور یہ اس کا کریڈٹ جو ہے وہ منہاج القرآن تحریک کو جاتا ہے اور علامہ طاہر القادری کو جاتا ہے کہ انہوں نے اس کی بنیاد رکھی، اور یہ ہر سال اس میں زیادہ لوگ شریک ہوتے ہیں، اور اس کا جو عام پاکستانی جو سواد اعظم ہے وہ اس میں شرکت کرتے ہیں، اور اس کا مثبت قسم کی یہ ایک چیز ہے کہ لوگوں کو یونائٹ کیا جائے ایک ایسی چیز پلیٹ فارم پہ جس کا مقصد مثبت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں پورا مہینہ ضیافت میلاد کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں پہلے 10 دن عظیم الشان محافل میلاد النبی اور ضیافت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ روزانہ محفل میلاد کے بعد شرکائے محفل کے لیے ضیافت کا انتظام ہوتا ہے، جس میں معاشرے کے تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے خاص و عام لوگ موجود ہوتے ہیں۔ منہاج القرآن کی طرف سے پچھلے 26 سال سے لاہور میں مینار پاکستان کے وسیع احاطے میں جو ایک عید میلاد النبی کا سالانہ اجتماع ہو رہا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے قابل ستائش ہے، اور خود تنظیم منہاج القرآن جو ہے وہ حقدار ہے کہ اس کی ستائش کی جائے۔ پلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی نے نعت خواں حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ مرکزی سطح پر 11 اور 12 ربیع الاول کی درمیانی شب مینار پاکستان پر عالمی میلاد کانفرنس منعقد کی جاتی ہے، جس میں دنیا بھر سے مشائخ اعظام کے علاوہ لاکھوں عاشقان رسول شرکت کرتے ہیں۔ انوکھا
شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری اس عالمی میلاد کانفرنس میں خصوصی خطاب کرتے ہیں۔ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے۔ توحید کے بیان کو بھی 12 حرف دیے ہیں، لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں، اور رسالت کے بیان کو بھی 12 حرف دیے ہیں، 12 لیٹرز، محمد رسول اللہ 12 حرف ہیں، اپنا بھی 12، محبوب کا بھی 12۔ اس لیے اشارہ دیا کہ جب تمہارے اندر اس شان کا ظہور ہوگا وہ رات بھی 12 ربیع الاول کی صبح ہوگی۔ 12 کو چن لیا، 12 کو چن لیا، ایسا چنا کہ 12 عدد توحید بھی ہے، 12 عدد رسالت بھی ہے، 12 عدد ولادت بھی ہے، 12 عدد ہجرت بھی ہے۔ جب مکہ سے حجی مدینہ ہجرت کی وہ بھی 12 ربیع الاول تھا، جب اپنی طرف واپس بلایا وصال کا دن وہ بھی 12 ربیع الاول ہے۔ مینار پاکستان پہ میلاد النبی کے حوالے سے پروگرام بہت شان رکھتا ہے اپنے اندر۔ مینار پاکستان اس کے بعد مینار محمد بن جاتا ہے، اور مینار پاکستان میں ممبر و محراب کی کیفیات پیدا ہونا ایک اچھے زمانے کی نوید ہے۔ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اس میں محمد کے فروغ کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں اس کی مثال کم ملتی ہے ہماری تاریخ میں۔ اس محبت کو جس طرح خوبصورتی کے ساتھ اور خوشبوؤں کے قافلے کے ساتھ آگے لے کے بڑھ رہے ہیں علامہ طاہر القادری صاحب، تو میرے خیال میں وہ ہم سب کے ایک ایسے تشکر کے شکر مستحق ہے کہ اس کے لیے مجھے الفاظ نہیں ملتے۔ عالمی میلاد کے لاکھوں شرکاء کے لیے ضیافت میلاد کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ ویسے تو ہمارا ایمان ہے کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض اولی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جو بنیادی گول ہے اس کی طرف چلیں، اور وہ یہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے پیارے نبی کے اوپر درود و سلام بھیجیں۔ اور میرے خیال میں اس حوالے سے علامہ طاہر القادری صاحب کا یہ جو انیشیٹو ہے 11 ربیع الاول کی درمیانی شب کو ہر برس جو وہ منعقد کرتے ہیں لاہور کے مینار پاکستان کے ساتھ منسلک پارک میں، کہ جہاں پہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہو کر اس درود و سلام کی محفل میں شرکت کرتے ہیں، میرے خیال میں اس سے بڑا اور کوئی کام شاید ہو بھی نہیں سکتا۔ اور یہ ایک ایسا موقع اس سال ہوگا کہ جس میں ہمیں خاص طور پہ اس لیے بھی شرکت کرنی چاہیے، اور پھر اس شرکت کے بعد گڑ گڑا کر اپنے اللہ سے نبی کے واسطے کے حوالے سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے ملک کی سلامتی ہو، ہمارے یہاں پہ جو امن کا گہوارہ ہونا چاہیے ملک کو، وہ امن کا گہوارہ بنے۔ ان ساری تقریبات و محافل کا بنیادی مقصد ایک ہی ہے کہ حضور کی ذات اقدس سے حبی و قلبی تعلق پیدا کیا جائے۔ مادیت پرستی کے اس دور میں یہ سعادت شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے حصے میں آئی کہ انہوں نے امت میں موجود بے حسی کے جمود کو توڑا اور اپنی تصانیف و خطبات کے ذریعے عظمت شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بطریق احسن اجاگر کیا۔ اہل پاکستان، اہل عالم اسلام،
وہی راز آپ کو منتقل ہوا ہے۔ اے تحریک منہاج القرآن کے کارکنوں، اے امت محمدی کے غلاموں، رسول خدا سے مل گئے تو رسول کو سکون نصیب ہوا ان کی شان کے لائق۔ تم بھی اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو تم سکون کے لیے مصطفیٰ سے جڑ جاؤ۔ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔